بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا میں مرد و عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجرا، خسرا، سنخا، جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فلٹر کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت و مرد کی طرح خواجہ سرا تیسری کوئی جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد و عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا ہو سکتا ہے، اسی طرح کروموسوز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر ابنار پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسوز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسوز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کروموٹین ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ سائنسدان کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کروموٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموٹین کو باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ہی ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرا طوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہجڑے جنات کی اولاد ہے۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مذاہبت کرنے سے منع کیا ہے۔ جبکہ آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف سے آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے، اللہ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ اپنی حکامیت بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتا ہے، بے شک اللہ آسمان و زمین کی حکومت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے نہیں کرتا، اور جسے چاہتا ہے بھی اولاد رکھتا ہے۔ وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں، ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے رکھے ہیں کہ جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں، یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں
رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہو، کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خنثی جس میں مردانہ قوی اور علامت غالب ہو تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا، تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا، مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہے، مجھے مہاوری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائیں جانے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا، اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کی مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا اور اگر عورت کا مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس، ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں ہے جو کہ مرد و زن کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کے بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ ان پر جو کام کے دروازے بند ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اس سلسلے میں ایک کاوش تھی اور ان لوگوں کا وہ حقوق دلوائے جائیں جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، خواجہ سرا کو تخیر کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت اور احترام دیا جائے جیسے معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو کلین فلٹر سنڈروم جیسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے